تو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کی ایک صفت بار بار بیان فرمائی. وہ صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی بار بار اس کا ذکر کیا. اور ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری عادات، بہت سارے انداز وہ اللہ نے ہماری شریعت کے اندر رکھے ہیں. جیسے ابھی چند روز کے بعد مسلمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے، تو ان قربانیوں کے متعلق رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیوں اتنے جانور ایک ہی وقت میں مسلمان اللہ کی راہ میں قربان کرتے، آخر ہے کیا؟ تو آپ نے بڑا مختصر سا جواب دیا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے. تو یہ ایک انداز نہیں، بے شمار ایسی عادات ابراہیم علیہ السلام کی جو ہماری شریعت کے اندر موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بڑی عمدہ شخصیت. تو اللہ نے قرآن پاک میں ان کی توحید کا تذکرہ کیا. کچھ قرآن کی آیات آپ کو پچھلی دفعہ سنائی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بھی شرک کا انداز تھا، جو بھی شرک جو ہے وہ رائج تھا، جس انداز سے بھی، جس طریقے سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی عمدہ انداز کے ساتھ، نہایت ہی بصیرت کے ساتھ ان تمام شرکیہ انداز کا رد کیا، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا. مثال کے طور پر جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کرنے والی تھی، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی قوم، ابراہیم کے والد بادشاہ وقت کا اور پھر قوم کے لوگ، قوم کے افراد، وہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ چاند، سورج، ستارے، ان کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے بتوں کا رد کیا ہے، اب اپنی قوم کے اندر جو شرک کا انداز پایا جاتا ہے نا، یہ چاند، ستارے اور یہ سورج کی عبادت کا انداز، اس کا بھی رد فرما. اب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو واعظ کیا، قوم کو تبلیغ کی اور قوم کو فکریہ انداز دیا. ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. 7واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. اللہ سورۃ الانعام کے اندر فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مما تشرکون. اللہ فرماتے ہیں جن علیہ اللیل را کوکبا، رات کا وقت ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور یہ بھی حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ میری قوم کے لوگ ستاروں کی پرستش کرنے والی ہے، ستاروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی ہے، ستاروں کی تاثیر کی قائل ہے. یہ ستارہ یہاں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ستارہ
اس طرح ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، اور اسی طرح ستاروں کی گردش کے متعلق عقیدہ رکھنے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت میں رعا کوکبا، ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، تو ساری قوم کے لوگوں کے سامنے کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا معبود ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو جہاں ابراہیم بتوں کی عبادت کا رد کرتا ہے، کسی نہ کسی ہمارے معبود کا اس نے اقرار تو کیا، ستارے کی پوجا، ستارے کے رب ہونے کا یہ قائل ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما افلا، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، ستاروں کے غروب ہونے کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر، روشنی چھا گئی، اندھیرا ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب اندھیرا ختم ہوا تو ستارے بھی غائب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم کے لوگوں کے سامنے کہا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، جب وہ ستارے غائب ہوئے تو سب لوگوں کے سامنے کہنے لگے لا احب الآفلین، جو غروب ہو جائیں میں ان کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہوں۔ محبت تو رب سے ہوتی ہے نا، اور ایک مومن کی محبت اللہ اکبر اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر ساری محبتیں وہ اللہ کی خاطر ہوتی ہیں۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، اللہ اکبر، اپنے قوم قبیلے سے محبت، اپنے دوست احباب سے محبت، ساری محبتیں مومن کی کس کی خاطر ہوتی ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لا احب الآفلین، جو غروب ہو جائے، جو اپنے وجود پر اختیار نہ رکھے، جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے آنے کا اس وقت پر آئے، اور جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے جانے کا اس وقت پر چلا جائے، اپنے وجود پر ہی جس کا اختیار نہ ہو، لا احب الآفلین، میں اس کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، اگلی رات آئی نا، ایک رات تو ایک معبود کا رد کیا، اگلی رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، شاید وہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چمکتا ہوا چاند ہے، اور ابراہیم کو پتا تھا کہ میری قوم کے لوگ چاند کی بھی عبادت کرنے والے ہیں، چاند کے متعلق بھی عقیدہ رکھنے والے ہیں، چاند کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما افلا، جیسے اللہ نے وقت مقرر کیا ستاروں کا، اسی طرح اللہ نے وقت مقرر کیا ہے چاند کا۔ چاند بھی اللہ کے حکم کے تابع، سورج بھی اللہ کے حکم کے تابع، ستارے بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ جب وقت ہو گیا سورج چاند کے غروب ہونے کا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے کہا لوگو سنو، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بتا دیا اللہ اکبر کہ یہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے، جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ تم گمراہ لوگ ہو، گمراہی پر چل رہے ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر میرے رب نے، میرے حقیقی رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت
قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ابراہیم علیہ السلام نے چمکتا ہوا سورج دیکھا اور اس وقت اعلان کیا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ چاند سے بڑا ہے، یہ ستاروں سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، اس کی چمک زیادہ ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، یہ حرارت میں بہت تیز ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر اس لیے کہ یہ بڑا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوا تو سورج غروب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، جن جن کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں سارے شریکوں سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہی انداز ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، صرف مثبت انداز ہی نہیں ہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، یہ انداز اپنی جگہ پر، لیکن جب تک اللہ اکبر بنائے ہوئے شریکوں کا رد نہیں ہوگا اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پتہ تو اسی وقت چلتا ہے نا اللہ اکبر جب غیر اللہ کا رد ہو اور ایک اللہ کا اثبات ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی غیر اللہ کا رد کیا اور ایک اللہ کا اثبات کیا۔ کیا کہنے لگے؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہے میری قوم کے لوگوں سنو، میں نے اپنا تعلق کس سے قائم کیا ہے، میں نے اپنی لو کس کے ساتھ لگائی ہے، میرا معبود کون ہے؟ تم چاند کو پوجنے والے، چاند بھی غروب ہو گیا، تم ستاروں کی پرستش کرنے والے، ستارے بھی غائب ہو گئے، تم سورج کو سجدہ کرنے والے، سورج بھی غروب ہو گیا۔ سنو میرا رب کون ہے؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو ذات فطر السماوات والارض حنیفا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو تخلیق کرنے والا ہے، یہ چاند سورج یہ ستارے بنانے والا ہے۔ اور سنو حنیفا، میں اپنا تعلق صرف اسی کے ساتھ لگاتا ہوں، میں اسی کے سامنے جھکتا ہوں، میرا رخ اسی کی طرف ہے۔ وما انا من المشرکین، تم شرک کرنے والے ہو، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں، میرا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب رد کیا نا غیر اللہ کا اور صرف ایک اللہ کا اس بات کیا، وہی قوم جو خوش ہو رہی تھی کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کا اقرار کر رہے، بس اتنی بات کہی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود تو وہ ہے فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، فوراً قوم کے لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، تو ہے ہی ابراہیم گستاخ، ہمارے تمام معبودوں کی گستاخی کرنا تیرا وتیرہ بن گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تو حاجونی فی اللہ وقد ہدان، تم میرے سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اس رب العالمین کے بارے میں جھگڑتے ہو جس رب العالمین نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، صراط مستقیم عطا کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم باللہ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل بہ علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔
ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے معبودوں کا رد کرتا ہے، ہمارے معبود تیرا یہ نقصان کر دیں گے، تیری ٹانگ علیحدہ ہو جائے گی، تیرا ہاتھ جو ہے وہ اللہ اکبر شل ہو جائے گا، تیرا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ لا اخاف ما تشرکون بہ، میں تمہارے ان بنائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ لا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا نقصان تو صرف اتنا ہی ہوگا جتنا میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، میرا نہیں یہ نقصان کر سکتے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارے ان معبودوں کا خوف کیوں رکھوں جبکہ تم اللہ کے بارے میں ڈرتے ہی نہیں ہو، شریک بناتے ہوئے جس کی اللہ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اور یہ یاد رکھیے گا ایک مومن جو توحید والا ہوتا ہے، پختہ عقیدے والا ہوتا ہے، اس کو ڈرانے والے غیر اللہ سے جتنا مرضی ڈراتے رہیں وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے کہ مشکل کشا نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بہت سارے آج نہیں پائے جاتے، نہ یہاں سے پھل نہ اتارنا، اگر اس بیری کے درخت سے پھل اتار لیا نا بس تو گیا کام سے، اللہ اکبر، تیرا یہ نقصان ہو جائے گا، تیرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیف اخاف ما اشرکتم باللہ، میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، تم جب کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دونوں فریقوں میں سے امن اور اللہ اکبر استحکام کس کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک فریق ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک فریق اللہ اکبر ساری قوم کے لوگ ہیں، اسی میں وقت کا بادشاہ بھی ہے، اسی میں حضرت ابراہیم کا والد بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پتہ چل جائے گا کہ کون امن کا مستحق ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سنو لوگو، امن کن کو ملتا ہے، چین کن کو ملتا ہے، سکون کن کو حاصل ہوتا ہے، استحکام کن کو حاصل ہوتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے بنتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، ظلم کی ملاوٹ، اور اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ شرک اللہ فرماتے ہیں جو شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، خالص ایمان والے ہیں، ایمان قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر اللہ ہی کے ہو کے رہ گئے، اللہ کے سوا سب کا رد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، لوگوں جو خالص ایمان والے ہوتے ہیں اللہ امن بھی انہی کو عطا فرماتا ہے۔ آج ہے نا بد امنی، اللہ اکبر، آج استحکام نہیں ہے، دن بدن حالات خراب ہوتے چلے جا رہے، بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا سبب اس بد امنی اور استحکام نہ ہونے کا، سب سے بڑا سبب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا۔ اللہ اکبر، غیر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اگر مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اگر خالص ایک اللہ کی توحید کی بات ہو چہرے مرجھا جاتے ہیں، اور اگر کوئی نعرہ لگا دینا غیر اللہ کا، اللہ اکبر، تو پھر کہتے ہیں جی مجلس میں جان آ گئی ہے، اللہ کے غیر کی محبت اللہ کی محبت پر غلبہ پا گئی، اور پھر نفع فلاں دینے والا، نقصان سے فلاں بچانے والا، مشکل کشائی فلاں کرنے والا، اگر پیر صاحب کے نام کا کچھ نہ دیا، اللہ اکبر، کیا تصور ہے؟ جانور مر جائیں گے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری کہاوتیں آپ نے نہیں سنی،
اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، لوگوں جو ایمان لاتے ہیں خالص ایک اللہ پر ایمان، اور پھر اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، شرک کا اللہ اکبر والا گناہ نہیں کرتے، فرمایا اولئک لہم الامن، یہی لوگ تو امن کے مستحق ہیں، یہی لوگ تو چین کے مستحق ہیں، یہی لوگ تو امن کے آرام کے مستحق ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کا رد، اور پھر صرف قوم کے سامنے نہیں، اللہ اکبر، بلکہ بادشاہ کے سامنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ بعض ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، جب عام تقریر ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو غیر اللہ کا بڑا رد کریں گے، لیکن جب وقت کا بادشاہ اس کے سامنے بات ہوتی ہے تو پھر ڈاواں ڈول۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے مخلص بندے تھے، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کے حال پہ جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، جس کو اللہ نے حکومت دی، اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، لیکن وہ گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ عطا اللہ نے کی تھی لیکن اپنے آپ کو ہی معبود سمجھ بیٹھا، اپنے آپ کو ہی رب بنا کے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی سلطنت، بالکل مختصر سی سلطنت پر اتنا گھمنڈ۔ اور آج کے بھی حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کسی کو اللہ اختیار دے دے تو وہ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی لیکن وہ اپنے آپ کو ہی رب سمجھ بیٹھا، اور ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے متعلق اس کو واضح و نصیحت کی، لیکن وہ آگے سے کہنے لگا ابراہیم اگر تیرا رب معبود ہے تو میں بھی الہ ہوں، میں بھی معبود ہوں، میں بھی مشکل کشا ہوں، میں بھی حاجت روا ہوں، میرے اختیار میں بھی نفع نقصان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے، موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، اگر تیرا معبود زندہ اور مردہ کرنے والا ہے، زندگی اور موت پہ اختیار رکھنے والا ہے، سن ابراہیم انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دینے والا ہوں، میں بھی موت دینے والا ہوں۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اس اپنے جو قول تھا نا اس کا، یہ جو اس نے کہا تھا تکبر میں آ کے کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی بخشتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، اس پر میرا بھی اختیار ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، کہا لے کے آؤ 2 قیدیوں کو۔ پیش کیے گئے قیدی، وہ جس کا اللہ اکبر، جس کو جو ہے نا وہ آزاد کرنا تھا، اس کی سزا پوری ہونے والی تھی، کہنے لگا اس کو پھانسی پہ لگا دو، اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، اور جس نے پھانسی پہ لٹکنا تھا کہنے لگا اس کو آزاد کر دو۔ ابراہیم کو کہنے لگا ابراہیم یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے ایک کو میں نے زندگی عطا کر دی اور دوسرے کو میں نے موت پہ چڑھا، موت دے دی، موت پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ یہ قائل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا کہا، سن بادشاہ، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا
من المغرب، یہ موت دینا تو بڑی بات ہے، زندگی عطا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بس اتنا سا کام تو کر دے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرقی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی جانب سے لے کے آتا ہے، طلوع کرتا ہے تو مشرق کی جانب سے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو اختیار رکھتا ہے تو سورج کو مغرب کی جانب سے طلوع کر کے دیکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، اللہ اکبر، لاجواب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ایسے ظالم ہوتے ہیں اللہ ایسے ظالموں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ چاہیے تو یہ تھا نا سمجھ آتا، لیکن پریشان ہو کے لاجواب ہو کے اب کہتا ہے اس کو پکڑو، مار دو، اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ تیار کیا گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہنے لگے اللہ اکبر، ابراہیم کو لے کے آؤ اور ابراہیم کے لیے چکھا تیار کرو، ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ، اور پھر حکم دیا گیا کہ اس میں لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں بھی کتنی جمع کی؟ اگر کوئی بیمار ہو جاتا، اللہ اکبر، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا، وہ نظر مان لیتا۔ نظر کیا مانتا؟ اگر میں تندرست ہو گیا تو جو الاؤ جو چکھا ابراہیم کے لیے تیار ہو رہی ہے نا، اس میں میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ اللہ اکبر، اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے میں بھی حصہ ڈالوں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ابراہیم کے لیے ایک الاؤ تیار کیا، چکھا تیار کی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا، ہاتھوں پاؤں کو باندھ کے پورا جسم باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو نیچے پھینکا گیا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ کپڑے بھی اتار لیے گئے، کپڑے بھی اتار لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے قبروں سے جب اٹھیں گے نا، سب جسم سے ننگے ہوں گے، سب جسم سے ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پھر تو عورتیں ڈوب مریں گی شرم سے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، اس دن کی سختی ہی اس قدر زیادہ ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کسی طرف نہیں دیکھے گا، کسی کا کسی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے اگر اللہ پہننے کے لیے کپڑے عطا کرے گا تو اپنے خلیل ابراہیم کو عطا کرے گا۔ کپڑے اتار لیے گئے ابراہیم علیہ السلام کے اور پھینک دیا گیا آگ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا القوہ فی الجحیم، اس کو آگ میں پھینک دو، لیکن آگ پر بھی تو اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ بے شک آگ کا کام جلانا ہے، بے شک چھری کا کام اللہ اکبر کاٹنا ہے، بے شک سمندروں کا کام ڈبو دینا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو پھر اللہ اکبر سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا، وہ اللہ جو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب بھی وہ اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو بھی کہا کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ اللہ فرماتے ہیں فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، انہوں نے میرے ابراہیم کو ذلیل کرنا چاہا، رسوا کرنا چاہا، ابراہیم کے خلاف خفیہ تدبیریں کی، لیکن اللہ کا کام اللہ اکبر، اللہ کا حکم غلبہ پانے والا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ختم کرنا چاہا۔ اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا، اور فرمایا فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، جو میرے ابراہیم کو ذلیل کرنا چاہتے تھے ہم نے انہی کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ ذلیل وہی ہوئے، اور پھر اس کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے باہر نکال دیا زندہ سلامت، اللہ نے فرمایا اب ابراہیم یہ علاقہ چھوڑ دے، اپنا یہ علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ اکبر، قوم کے لوگوں نے دیکھا ایک ابراہیم ہے، ساتھ اس کی زوجہ سارہ ہے، اور ساتھ بھتیجا تھا یا بھانجا تھا یا قوم کا فرد تھا حضرت لوط علیہ السلام، جن کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ یہ 3 افراد پر اللہ اکبر مشتمل قافلہ جا رہا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کے، اللہ اکبر، عراق کی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب جا رہے پوچھنے والوں نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اپنا قوم، قبیلہ، اپنا علاقہ اور یہ سارے رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، میرا رب تو بڑا ہی غلبے والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم کہتے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے جا رہا ہوں۔ سیہدین، میں نے جا کے کہاں پڑاؤ کرنا ہے، میرا رب مجھے میری رہنمائی ضرور فرمائے گا، ضرور رہنمائی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا، ہم نے اس کو بابرکت زمین میں جگہ دی، اللہ اکبر، مبارک زمین میں ہم نے اس کو ٹھکانہ عطا کیا۔ جو اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا ہونا، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ابراہیم نے سب کچھ چھوڑا، سب کچھ برداشت کیا اللہ کی خاطر۔ اللہ کہتے ہم برکت والی سرزمین یعنی شام کے علاقے میں اپنے بندے کو لے آئے، اور دیکھو اللہ اکبر، حفاظتیں کرنے والا اللہ ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ اکبر وقف کر دے، قربان کرنے کا جذبہ رکھے، پھر اللہ پل پل پہ رہنمائی کرتا ہے۔ مصر کے علاقے سے گزرتے ہوئے وقت کا جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے پاس بلایا، ظالم بادشاہ تھا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اس نے اپنے پاس بلایا، پہلے ابراہیم علیہ السلام گئے، کون ہے یہ عورت تیرے ساتھ؟ کہنے لگے یہ میری بہن لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ یہ ظالم بادشاہ ہے، غلط نظر رکھنے والا ہے۔ آ کے حضرت سارہ کو بتایا، یہ کہہ کے آیا ہوں، یہی جا کے کہنا اس وقت تیرے اور میرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، میں نے اس مناسبت سے تجھے اپنی بہن کہا ہے۔ اب وہ حضرت سارہ کو پیش کیا گیا، اما سارہ، اللہ اکبر، جب دیکھا انہوں نے کہ یہ بری نظر کے ساتھ میری طرف آنے والا ہے، اللہ اکبر، وضو پہلے کیا ہوا تھا، نماز بھی پڑھتی ہوئی آئی تھی، اور پھر اللہ سے دعا کر کے کہنے لگی، اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اپنے وجود کی ہمیشہ حفاظت کرنے والی ہوں، لا تسلط علی الکافر، اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ اکبر، وہ زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا تو دوبارہ پھر اسی نیت سے حضرت سارہ، ماں سارہ نے پھر وہ دعا کی، 3 دفعہ یہ ہوا، کہنے لگا اس کو لے جاؤ، اللہ اکبر، یہ کیا جن عورت میرے پاس لے کے آئے ہو؟ اور ساتھ ساتھ جاتے ہوئے تحفے میں اپنی بیٹی ہاجرہ بھی دے دی۔ حضرت ہاجرہ، اللہ اکبر، وہ بھی وہاں سے ساتھ مل گئیں۔ اللہ نے پھر اجازت دی، اماں ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ذریعے اللہ نے آزمائش فرمائی۔ وہ کیا آزمائش تھی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ اللہ ہم سب کو ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، انداز اور ان کی جو قربانی ہے، ان کا جو جذبہ ہے، جو ان کا عقیدہ تھا، ان تمام صفات کو اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔